السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان ماں باپ سے مخاطب ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے، جن کے گھر میں بیٹیاں جیسی نعمتیں موجود ہیں۔ وہ بیٹیاں، وہ چاند کا ٹکڑا ماں باپ کے لیے وہ چاند کا ٹکڑا ہی ہوتے ہیں، ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ماں باپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ وہ فکر مند ہوتے ہیں ان کے اگلی آنے والی زندگی، شادی شدہ زندگی، ان کے نصیب کے، ان کے مقدر کے لیے، اچھے مقدر کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے کل کے آنے والے وقتوں کے لیے ان کی تربیت ویسی کر رہی ہوتی ہیں، ان کو اس سبھی چیزوں کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں جو ان کو نیکسٹ اگلی والی زندگی، شادی شدہ زندگی میں ان کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہونا ہوتا ہے وہ ان سب کے لیے اپنی بیٹیوں کو تیار کرتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کو اچانک موت آ جائے، آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، آپ قبر میں چلے جاتے ہیں، آپ کے سبھی اعمال سے آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے، لیکن صرف ایک اعمال کی وجہ سے، ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سکون نہیں ہوتا، قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا عمل ہے؟ وہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اعمال میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ دنیا میں آپ کی بیٹی کی وجہ سے کچھ ایسا آپ کی بیٹی کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یا پھر آپ کی قیامت کے روز آپ کی بیٹی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، وہ جنت کی دروازے پہ پہنچ چکی ہے، لیکن صرف ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ واپس جہنم میں چلی جائے گی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، واپس جہنم میں ڈال دی جائے گی، اور پھر وہ اس جہنم میں جاتے جاتے آپ کو بھی، ماں باپ کو بھی ساتھ لے کے جائے گی۔ ایسا کون سا عمل ہے، ایسا عمل ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ چیز، وہ عمل، وہ آخرت کی وہ ایسی چیز جو ہمارے لیے آخرت میں ناکامی کا باعث بن سکتی ہے، وہ عمل جو ہے وہ ہم بول رہے ہیں اس دنیا میں۔ اکثر ماں باپ وہ بیٹیوں کی تربیت کرتے ہوئے اس چیز کو لازم قرار نہیں دیتے، اس چیز کو لازم سمجھتے ہی نہیں ہیں، امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے امپورٹنس کیا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، اپنے بیٹیوں کے لیے، جب وہ آنے والی زندگی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، یا اس کی شادی شدہ زندگی کے لیے، یا اس کو کل کیا دینا ہے، پرسوں کیا دینا ہے، اس کو آگے کیا پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، بس اس چیز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوتے، اور نہ ہی جو ضروری اسلامک چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتے۔ اور ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو جنت میں جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھ آپ کو بھی جہنم میں کسی کے لے کے جائے گی؟ ایسا کون سا عمل ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس عمل کے بارے میں۔ وہ عمل ہے بے پردگی۔ ماں باپ کا اولین فرض یہ بنتا ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو بچپن سے ہی، شروع سے ہی اس کو پردے کا اتنا ہی حکم دیں، پردہ اس کے لیے اتنا ہی ضروری کرتے ہیں جتنا اس کے لیے نماز کو ضروری کیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے جتنا امپورٹنٹ نماز کو رکھا جاتا ہے، جتنا فرض نماز کو قرار دیا گیا ہے، اتنا ہی ضروری اس کے لیے پردہ ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ آج کل اس چیز کو بھول گئے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیٹیوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو اس چیز کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چھوٹی بچی پیدا ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ جوان ہو رہی ہوتی ہے، تو چھوٹی بچی سے ہی، چھوٹے ہوتے سے ہی، اور ان کو سلیو لیس کپڑے پہنا رہے ہوتے ہیں، پینٹ شرٹس، لڑکیوں کو پینٹ شرٹس پہنا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ شروع سے ہی ان کو ویسٹرن کلچر سے تعارف کروا رہے ہو۔ آپ کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں، چھوٹی ہے بھئی، یہاں سے ہی تو آپ کے بچے کی تربیت ہونی ہے، یہی تو وہ ٹائم ہے، یہی تو بچپن کا وہ ٹائم ہوتا ہے جو بیسک چیزیں بچوں کے مائنڈ میں، لڑکیوں کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ہاں یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، اور آپ تب سے ہی اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتار دیتے ہیں، سلیو لیس کلوتھس ان کو پہنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کو پردے کے بارے میں، پردے کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں
इस तरह के कपड़े आप अपनी बच्चियों को, छोटी बच्चियों को पहना कर, पैंट शर्ट्स या स्लीवलेस या कुछ ऐसे कपड़े जब वो छोटे होते हैं और छोटी बच्चियों समझ के उनको पहना कर जब बाहर भेजते हैं, जब बाहर लेके जाते हैं, तो कितने गलीज मर्दों की गलीज नजरें वहाँ पे उन पे पड़ रही होती हैं और उन मर्दों को भी बेकारी होती हैं। आपके नज़रियात के मुताबिक आपके लिए ये चीज़ बहुत छोटी है, लेकिन ये चीज़ इतनी छोटी नहीं है। अगर ये चीज़ इतनी ही छोटी होती तो आज हमारी छोटी बच्चियाँ रेप जैसे बदकार अमल से बची होती। ये आप अपनी बच्चियों को छोटे होते ही अपनी बच्चियों की तरबियत में पर्दा जो है वो बिल्कुल हटा देते हैं। ये आप दफ़ा तो गलत करते हैं, ये आप अपनी बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितना नमाज फ़र्ज़ है, नमाज का फ़र्ज़ जितने हमें नमाज की पाबंदी का बताया गया है, उतना ही फ़र्ज़ जो है वो अल्लाह की कसम अगर आपको पता चल जाए कि जब आपकी बच्ची बाहर निकलती है, जो मर्द गंदी नज़र से आपकी बच्ची को देख रहे होते हैं, उनके दिलों में, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, तो आप अपनी बच्ची को, अगर आपको पता चल जाए कि वो अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, तो आप अपनी बच्ची को कभी बाहर निकलने ही ना दें। अपनी बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी मत करें, उनको शुरू दिन से ही पर्दे का हुक्म दें। मेरी प्यारी माँओं और बहनों, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, लेकिन यहाँ पे मर्द का इतना इस चीज़ में अमल दखल नहीं होता, आपका ज़्यादा होता है, इसलिए इस चीज़ में आप ज़्यादा शामिल होती हैं। अपनी बच्चियों को जब आप ड्रेसिंग उनकी कर रही होती हैं, उनके माइंड में ये चीज़ बिठा दें कि ये गैर मर्द है और इसके सामने आपने जब जाना है तो आपने अपने आप को पूरा ढक के अपनी बच्चियों को महरम और नामहरम की तमीज़ सिखाएं और उनको बताएं कि जब नामहरम के सामने जाना है तो किस तरह उन्होंने अपने आप को छुपा कर जाना है। यही आपकी बच्चियां अगर ये खुद फंस गई तो आपको भी अपने साथ घसीट कर लेके जाएंगी। आपसे बोला जाएगा कि इन माँ बाप ने हमारी तरबियत में ये चीज़ शामिल ही नहीं की, हमें बताया ही नहीं किया था। खुदारा जो चीज़ें हैं इस टाइम पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए अगर आप अपनी बेटी को पर्दे का हुक्म देंगी तो वो आखिरत के साथ साथ इस दुनिया की गलीज़ चीज़ों से भी बच जाएंगी। इस दुनिया में भी गलाज़त जो भरी पड़ी है, वो भी बेपर्दगी जो है औरतें करती हैं, उनकी वजह से सिर्फ जो गलाज़तें हैं वो उनकी वजह से हो रही हैं, क्योंकि वो पर्दा नहीं करती, वो खुले आम शर्म और हया बाकी रही ही नहीं। तो अगर आप अपनी बच्चियों की तरबियत में ये चीज़ शामिल करेंगी तो आपकी बच्चियाँ भी इस दुनिया के जुल्म और सितम, इस दुनिया की गलाज़त से बची रहेंगी। अल्लाह ताला हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।